جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا کہ ہم نے اس پارلیمنٹری کمیٹی میں کئی فیصلے 8-0 کے ساتھ کیے، 100% کنسنسس کے ساتھ، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ فیصلے متعلقہ ہائی کورٹ جہاں کی نامینیشن تھی وہاں پہ چیلنج کیا گیا اس فیصلے کو۔ 8 پارلیمنٹیرینز کا کنسنسس کا فیصلہ جو ہے وہ ایک جج صاحب نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اور حکم دیا گیا کہ آپ یہ اپوائنٹمنٹ کریں۔ تو اس سارے سلسلے کو بند کرنے کے لیے، ججز اپوائنٹمنٹ میں شفافیت لانے کے لیے ایک جگہ پہ سارے ممبران بیٹھیں گے اور عدلیہ، پارلیمان، ایگزیکٹو اور سٹیک ہولڈرز ایک کمیشن میں بیٹھ کے فیصلے کریں گے میجورٹی ووٹ کے ساتھ۔ جناب چیئرمین، یہاں پہ نہیں، تقرری کے بعد ہم نے یہ دیکھا، اور یہ شکایت بہت عام ہے کہ بر وقت انصاف نہیں ملتا، تاریخیں دی جاتی ہیں، لیفٹ اوور ہوتے ہیں، عمر قید اور سزائے موت کی اپیلیں 8-8 سال جو ہیں وہ ہائی کورٹس میں پڑی رہتی ہیں، سول دیوانی مقدمات 14-14، 20-20، 25-25 سال پینڈنگ رہتے ہیں ہائی کورٹس میں۔ اسی وجہ سے شاید جو ہمارا رینکنگ ہے انٹرنیشنل، اس میں ہماری عدلیہ کا نمبر بہت نیچے ہے، میں مینشن نہیں کروں گا۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس کروایا گیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کے پاس ججز کو اپوائنٹ کرنے کی سفارش کا اختیار ہے، اسے ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن کا بھی اختیار ہونا چاہیے، اور آفٹر کنفرمیشن ہائی کورٹس کے جو جج صاحبان جو کام ان کو تفویض کیا جاتا ہے، جو ان کی آئینی اور سرکاری ذمہ داری ہے، ہونا چاہیے جس طرح دیگر سروسز میں ہے۔ تو اس کے لیے اسی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ایک یونیفارم سٹینڈرڈ وضع کریں اپنے رولز کے ذریعے، اور اس کے تحت ایویلویشن کی جائے، اور اگر کوئی جج صاحبان ایسے ہیں جن کی پرفارمنس کے حوالے سے، ایفیشنسی کے حوالے سے ایشوز ہیں، وہ رپورٹ کرے کمیشن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، جو کہ ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ جناب چیئرمین، اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہی جو نیا اس میں انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے آئینی بینچز کا جو نامینیشن ہے، جو تقرر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا، تاکہ یہ جو ایک ایسا فنکشن ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کے اندر ہونا چاہیے، وہ فنکشن وہیں پہ ڈسچارج ہو۔ آئینی عدالت سے یہ معاملہ شروع ہوا سر 2006 کے چارٹر آف ڈیموکریسی میں، میجر پولیٹیکل پارٹیز نے اس پہ دستخط کیے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب نے اس کے لیے تحرک کیا، اور یہ ایک پینڈنگ ایجنڈا تھا جس پہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دفعہ آواز اٹھائی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں آئینی عدالت کا قیام بھی کرنا چاہیے۔ اس پہ کئی سٹیک ہولڈر سے کیا، میں خود بار باڈیز کے سامنے پیش ہوا، 3.25 گھنٹے میرا انٹریکشن رہا، ان سے تجاویز مانگی، ایک ان کی کمیٹی بنی، انہوں نے کہا کہ آپ بنا لیں۔ ایج کے حوالے سے بہت سارے طبقات سے یہ بات آئی کہ آپ عمر کی حد وہی رکھیں جو سپریم کورٹ کی ہے، تاکہ کسی کو فیور یا وہ چیز نظر نہ آئے۔ حالانکہ میں آن ریکارڈ ہوں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے ہمارے جناب محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب، شاید ان کو تقرر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، میں آن ریکارڈ یہ بات کر چکا ہوں، آج پھر دہراؤں گا، امانت ہے میرے پاس۔ میری آفیشیل کیپیسٹی میں ان سے 3 ملاقاتیں ہوئیں ان 6 مہینوں میں، انہوں نے ہر دفعہ مجھے کہا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے جائیں گے۔ آپ اگر ٹینیور مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پینل مقرر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی عدالت بنانا چاہتے ہیں، کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میرے بعد لاگو ہوگا۔ میں ایکسٹینشن کے حوالے سے، ٹینیور والی ایکسٹینشن کے حوالے سے میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ جناب چیئرمین، سپریم کورٹ میں آئینی بینچز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی گئی ہے، تاکہ جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے
جس کا ماضی میں بے تحاشا غلط استعمال ہوا ہے، میں یہ ہمت کر کے جرت کر کے یہ بات کہوں گا اور افسوس کے ساتھ کہوں گا، اور پرسن ٹو پرسن فرق پڑا ہے کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے، انہوں نے دروازے کھول دیے اور سینکڑوں کی تعداد میں سو موٹو کیسز جو ہیں ان کی یلغار ہو گئی عدالت میں. کچھ ادوار ایسے بھی آئے جن میں بالکل امن رہا. فیصلوں میں ہم نے دیکھا کہ تضاد آیا. سر 184 کے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اور دیگر آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے میں معذرت کے ساتھ یہ کہنے سے نہیں رکوں گا کہ ہماری عدالت عظمیٰ نے کروڑوں پاکستانیوں کے الیکٹڈ وزرائے اعظم کو گھر بھیجا. جناب چیئرمین آپ خود اس کا شکار ہوئے. قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح سے بھجوایا گیا گھر، آئینی طریقہ آرٹیکل 95 میں ہے وزیر اعظم کو رخصت کرنے کا، اور ہم نے وہ اختیار کیا اور ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم تبدیل کیا ہم نے 2022 میں. لیکن اس عدالتی طریقے کو ہم نہیں مانتے. یہ بند دروازوں کے پیچھے جو معاملے ہوتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے. ان شکایات کو سامنے رکھتے ہوئے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے، جناب چیئرمین، ہم نے جو آئینی بینچ ہے، آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک، اس کے لیے ہمارے دوست کامران مرتضیٰ صاحب ابھی ہاؤس میں آ جاتے ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. انگیجمنٹ ہوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کراچی میں، اس کے بعد دوسری نشست ہوئی لاہور میں. میاں نواز شریف صاحب نے انوائٹ کیا سب کو، جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، دیگر زعماء بھی شریک تھے، اور یہ طے کیا گیا کہ آئینی عدالت کی بجائے عدالت کے اندر ہی آئینی بینچز تشکیل کر دیے جائیں. اور یہ تجویز اپوزیشن سے بھی آئی تھی. علی ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے برملا کہا تھا کہ آئینی بینچز تشکیل دے دیے جائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا. ہم نے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے، اس میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ بات بھی مانی، اور چیئرمین بلاول بھٹو اپنے اس مطالبے سے پیچھے ہٹتے نظر آئے، اور انہوں نے کہا اگر کنسنسس ہوتا ہے تو بسم اللہ، ہم ضرور کریں گے. تو آئینی بینچز کا قیام کیا جا رہا ہے. جو سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن ہے وہ ایکسرسائز کریں گے. 184 میں، 186 میں جو جورسڈکشن دی گئی ہے، جو ایڈوائزری ان نیچر ہے، جو ان کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، جس میں یہ سو موٹو میں عام زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ بھی آتے ہیں. اور اس کے ججز کی نامینیشن میں نے عرض کی وہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرے گا تاکہ براڈ بیس کنسنسس ہو. چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری اور چیف جسٹس آف پاکستان کا میعاد عہدہ. ماضی میں سر ہم نے دیکھا کئی ایک دو ادوار ایسے آئے جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کا میعاد تھی وہ 6 سال، 7 سال، 5 سال تھی. میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس کے جو ثمرات ملے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو اس میں یہ سجیسٹ کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جس طرح باقی بہت سارے عہدے جو ہیں آئینی عہدوں سمیت، وہ ان کو اپر لیمٹ، اس میں اپر کیپنگ کر دی گئی ہے، میعاد سے جوڑ دیا گیا ہے. تو چیف جسٹس آف پاکستان کی جو میعاد ہوگی وہ 3 سال کے لیے ہوگی. تقرر ہوگا ان کا، اور تقرر ہوگا 3 سینئر موسٹ جج صاحبان جو اویلیبل ہوں گے سپریم کورٹ کے ایٹ دی ٹائم آف ریٹائرمنٹ آف دی آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس. تو ان کو نکال کے جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان میں سے ایک لیے جائیں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے صوبائی چیپٹرز ڈال کے 1 سال یہ ایکسرسائز کی گئی کہ جو سینیورٹی کا پرنسپل ہے دیگر اور امور کے ساتھ ساتھ وہ کریں یا کچھ اور کریں. تو اس سامنے رکھتے ہوئے سر اس میں یہ طے کیا گیا کہ ہائی کورٹس میں پہلے 3 ججز میں سے ایک کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس کے لیے، اور سپریم کورٹ کی اگر کوئی ویکینسی آتی ہے تو بھی 3 سینئر موسٹ میں سے کنسیڈریشن ہوگی. اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا. لاہور کی اپوائنٹمنٹس فرسٹ 3 کے پرنسپل پہ ہوئی. تو اس کو میں سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری بھی اب سینئر موسٹ کی بجائے 3 سینئر موسٹ کے درمیان ہوگی، اور اس کو تقرر وزیر اعظم صاحب نے یہ اختیار چھوڑا. یہ اختیار پارلیمان کو دیا اور ایک 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی جو پرپوز کی گئی ہے، جس میں اپوزیشن اور حکومت شامل ہے. وہی فارمولہ جو ہم پہلے کرتے ہیں، جیسے الیکشن کمیشن ہے، باقی جگہ ہیں. یہاں پہ ہم نے انہیں کہا کہ وہ متناسب نمائندگی کے تحت پارلیمانی لیڈران ان کو اپوائنٹ کر دیں گے، اور وہ 2/3 اکثریت سے، صرف اس وجہ سے کہ کنسنسس بیسڈ ڈیسیجنز ہوں،
सिंपल मेजॉरिटी ना हो, सारे मिल के करें हम। तो वो 12 रुकनी कमेटी जो है वो 2/3 के साथ चीफ जस्टिस के नाम पे इत्तफाक करेगी। पहले नंबर पे करते हैं तो वज़ीर आज़म साहब वो समरी भिजवा देंगे सदर साहब को, दूसरे नंबर पे करते हैं, तीसरे पे जाते हैं, सो ऑन, तो वो इस तरह से हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हुआ सर, हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है एनवायरनमेंट का इस वक्त। ये मेरे ख्याल में हम वो जनरेशन है, अगर हमने कुछ ना किया तो शायद ये प्लेनेट हमें माफ़ ना करे। सर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा है कि ये अब इसको सारी दुनिया एक रेड बटन दबाया हुआ है। शहरी रहमान साहबा बैठी हैं, इनकी और कुछ दीगर साथियों की और अटॉर्नी जनरल साहब की तजवीज़ थी कि ये वेकअप कॉल देने का टाइम है और रियासत को जागना चाहिए। जनाब चेयरमैन 9A आर्टिकल का इजाफा किया गया है और ये फंडामेंटल राइट के तौर पे इसको एक्नॉलेज किया गया है कि जो एवरी पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आगे बढ़ेगी और हमें उम्मीद है कि हम इन चैलेंजेस से निमटने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। जनाब चेयरमैन, इसी तरह सूबों में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की गुंजाइश पैदा की गई है हाई कोर्ट्स में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसका भी वो सारा तरीक़ेकार इसी तरह दे दिया गया है। उनका तकर्रर भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, लेकिन सूबाई खुद मुख्तारी को सामने रखते हुए, हालांकि ये वफाक का राइट है इस पर इनेक्ट करना, इसीलिए हम कर रहे हैं। सूबों को हमने कहा है कि अगर आप ये तरीक़ाकार अपनाना चाहें तो उस सूबे की सूबाई असम्बली टोटल मेंबरशिप के 51% के साथ, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस में जो पार्लिमान है हमारी वो 51 वोट्स के साथ ये रेजोल्यूशन पास करेगी और वो तरीक़ाकार अपना लेंगे। हमारे JUI के दोस्तों ने इसमें हमसे मुशावरत करने के बाद सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने 5 अमेंडमेंट्स आज दाखिल कराई हैं, जो कि वो वन आफ्टर अनदर पेश करेंगे अपने नंबर पे। जी नहीं सर, वो क्लॉज बाय क्लॉज आएगा ना, हमारी आपकी तो है ही नहीं सर। हमने एक कंसेंसस डेवलप किया, उन 5 जो क्लॉजेज हैं उनके ऊपर भी हमारा इत्तफाक़ राय है। काबीना ने भी मुझे ऑथोराइज़ किया कि सबका इत्तफाक़ राय क्योंकि हुआ था इस पर, तो हम उन 5 क्लॉजेज़ को जिनमें वफाकी शरई अदालत के हवाले से है, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के हवाले से हैं अमेंडमेंट्स, जो वो पीछे फ़ैसला आया इस्लामी जो फेडरल शरीयत कोर्ट का, उसमें रिबा के हवाले से, तो वो कामरान मुर्तज़ा साहब की क्लॉजेज़ हैं 5, उस पर हमारा ये इत्तफाक है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे। सर ये इसके खद व खाल थे। कुछ छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं जो आपके सामने आएंगी, टाइम टू टाइम उसको एक्सप्लेन कर देंगे अगर किसी को इस पर कोई बात करना हो। मेरी सर ये इस्तदा होगी इस ऐवान से कि हम सारे एक अच्छी नीयत के साथ हमने काम शुरू किया था। हमारी ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन के तमाम साथी इसमें साथ दें। बारकैफ हम शुक्रगुजार हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के और उनके अरकान पार्लिमान के कि उन्होंने हमारे साथ मिल बैठ के एंगेजमेंट के बाद जो मुसवदा फ़ाइनल किया वो उस पर एग्री की और उन्होंने कहा कि आज हम उसको वोट करेंगे। मैं सारे ऐवान से ये इस्तदा करूँगा कि आज जो बिल पेश होने जा रहा है इसको पास किया जाए। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को सुस्त रवि से निकालने के लिए, आम आदमी को इंसाफ फराहम करने के लिए, जल्द और सस्ता इंसाफ फराहम करने के लिए और शफाफियत लाने के लिए ये चीज़ें की गई हैं। वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ने अपने कई इख्तियारात छोड़े हैं इस पर, लेकिन पार्लिमान को, इस ऐवान को मजबूत किया है। और मुझे ये कहने में कोई शक शुबा नहीं है कि फ्रेमर्स ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो आर्टिकल 239 में एक मैकेनिज़्म दे दिया था कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से होगी, और इसमें यह भी लिख दिया था कि फॉर रिमूवल ऑफ डाउट्स हम ये कह देते हैं कि पार्लिमान के इख्तियार पे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी तरमीम कर सकती है या कौन सी नहीं कर सकती, कोई कदगन नहीं है। ये वो ऐवान है जो आइन बनाया जिसने, और इसी ऐवान को ये इख्तियार है कि वो आइन में तब्दीली करे, तहरीफ करे, एजाद करे। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन।